اب جی ہم ذرا فلسطین کی طرف چلتے ہیں. یایا سمار کی جو بالکل شہادت بھی ہوئی ہے اور یہ تو شہادتوں کا سلسلہ جانے کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں. گزشتہ ایک سال سے ہی یہ بمبارڈمنٹ جس طریقے سے ہو رہا ہے اور اب اس کے اثرات جو نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, ہولناک ہیں. غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لوگوں کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور بڑی خراب صورتحال ہوتی جا رہی ہے غزہ میں. بالکل جی, ہمارے ساتھ اسی پہ بات کرنے کے لیے ایک صحافی جلال الفرا اور ایک اسٹوڈنٹ سمیر عدنان ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. السلام علیکم. ایک پیکج نہیں ہمارے پاس آگے بتائیں گے, آگے چل کر ہم صورتحال دیں گے. جی ہم یایا سمار پہ اپڈیٹ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ جلال صاحب. کیا اپڈیٹ ہے, کیا نیوز ہے, کیا بات ہو رہی ہے اس پورے سیناریو پہ؟ یایا کی جو سمار کی جو صاحب کی جو شہادت ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ محترمہ. میں تھوڑا سا ایک چیز کریکشن کر دو, میں صحافی ضرور ہوں, میں غزہ کا ترجمان بھی ہوں. جی دیکھیے یحییٰ السنوار شہید مرحوم, اللہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ یحییٰ السنوار کا اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چند سیکنڈ میں اس کی ان کے بارے میں کچھ بتا دوں. یہ وہ شخصیت ہے جو اسرائیل کی جیل میں تھے. یہ 1962 میں پیدا ہوئے تھے. بڑی اتفاق کی بات ہے کہ یہ میرا پڑوسی بھی ہے, یہ بھی خان یونس کا ہے, میں بھی خان یونس کا ہوں, اور ہم ان کو بڑے قریب سے بھی جانتے ہیں. تو ایک تو یہ 1962 میں پیدا ہوئے, یہ شروع سے جنگجو ہیں. اسرائیل کی قید انہوں نے کاٹی ہیں, ان کو سزا لگی 4 بار عمر قید, لیکن بیچ میں جو قیدیوں کا تبادلہ کا دین میں وہ نکل آئے ہیں 22 سال کے بعد. یعنی اسرائیل کی جیل میں انہوں نے 22 سال گزارے. پھر اس کے بعد یہ القسام بریگیڈ کا کمان سنبھالا. بہت انتہائی ایکٹیو, بہت بہادر, بہت دلیر جنگجو ہیں, بہت دلیر جنگجو ہے. اور ایسے کئی جنگجو آپ دیکھیں کہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور وہ لڑتے ہوئے اسرائیل سے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ جلال صاحب, مزید بھی آپ سے بات کرنی ہے. سمیر عدنان جو کہ وہاں طالب علم بھی رہے, ابھی اس وقت اسلام آباد میں ان کی فیملی وہاں پر موجود ہے غزہ میں, ان سے بھی بات ہوگی. غذائی قلت جو ہوتی جا رہی ہے, لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, اس پر ایک پیکج ہم نے تیار کیا, وہ پیکج پہلے دیکھیے اور پھر سمیر سے گفتگو کا ایک بار پھر آغاز کریں. غزہ میں اسرائیلی بربریت. شمالی غزہ میں 2 ہفتوں سے انسانی امداد مکمل بند. خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. تقریباً 4 لاکھ فلسطینی بھوک سے مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 25 کلو آٹے کا تھیلا 41,000 سے 2 لاکھ پاکستانی روپے کے درمیان بکنے لگا. انڈے بھی 20,000 فی درجن تک پہنچ گئے. شمالی غزہ میں بچوں کے لیے فارمولا دودھ تقریباً نایاب ہو چکا ہے. تازہ سبزیاں بھی انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں کیونکہ اسرائیلی حملوں نے غزہ کی زیادہ تر زراعت, کھیتوں اور گرین ہاؤسز کو تباہ کر دیا ہے. برطانوی فلاحی تنظیم آکسفم نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے لوگ زندہ رہنے کے لیے جانوروں کا چارہ کھا کر گزارا کرنے پر مجبور ہیں. اقوام متحدہ نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے دیا. کہا غزہ میں 96% آبادی شدید غذائی قلت کا سامنا کر رہی ہے. جی تو اب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. سمیر السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. Samir, can you please tell us, I mean, it's a devastating time for all of us here in the world when it comes to Gaza, and we're all very deeply touched by what is happening. How is your family doing? Are you in touch with them? The feeling is just, there are no words to explain. But if you could tell us in a few words,
how are you in touch with them? How are they surviving? As you could see in the package, there is hardly any food left for our Muslim brothers and sisters in Gaza. Walaikum salam. It's quite very bad to tell you like what's the situation there. As you see, what is shown in the social media and what is shown in the media over what's happening in Gaza and in northern Gaza, we can describe it as like 10% of what is real happening. Right. Alhamdulillah, my family is still, alhamdulillah, they are fine. Alhamdulillah. But we don't know this situation will be like this and continue to be like this or not. Every day we are hearing some relatives, some cousins, some like known people that is murdered by the Israelis forces while they are doing aggression on our beloved city Gaza. About the starvation of the food, as we know that there is now around 42,438 murdered from Gaza City, and out of them is 17,030 children, as well as 11,585 women, and these type of people, the Israeli forces, they are saying that they are only killing the terrorists and who's fighting, but these children, how they can fight? Right. The whole world can see, Sameer, that Israelis are saying this excuse, but actually what is happening in front of us is on, the whole world is watching. Jalal Saab, آپ یہ بتائیے گا کہ اس جنگ کو آپ کس ڈائریکشن میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ نہ وہاں پہ فوڈ سپلائی پہنچ پا رہی ہے، صرف آؤٹر اسکرٹس میں اگر کوئی ڈونیشنز جاری ہیں تو وہ بھی بہت دور دور تک ہیں، لوگ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں۔ 76 ایئرز سے یہ جنگ جاری ہے، اس وقت کیا حالات دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی کہ فوڈ سپلائیز مسلم ممالک کی طرف سے بھی ریزسٹ کیا جا رہا ہے، نہیں پہنچائی جا رہی ہیں، مسلم امہ کا رسپانس بتائیے جلال صاحب کیسا ہے؟ سر دیکھیں، اگر آپ نے اگر پاکستان کی نیوز میں اور انڈیا کے نیوز چینل میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یقیناً آپ کو آپ کے سوالات کا جواب ملتے ہیں۔ میں آپ کے سوال کا جواب ان الفاظوں سے شروع کروں گا۔ سب سے اس وقت بڑا گناہگار دنیا میں فلسطینی غزہ کے عوام کے حق میں وہ ہمارے اپنے مسلمان ہیں۔ ابھی جو ہمارے عوام غزہ کے اندر بھوک سے مر رہے ہیں اور ان کو اوپر ہر طرح کی جنگ مسلط کیا گیا ہے، فضائی حملوں کا جنگ ہے، زمینی حملوں کا جنگ ہے، اور بھوک اور پیاس، کھانے پینے کے اشیاء کی قلت ہے، دوائی بالکل نہ ہونا اور ہسپتال بالکل مکمل تباہ ہو جانا۔ یہ اگر مجھ سے آپ پوچھے بطور غزہ کے ترجمان ہیں جن کے خاندان میں I'm talking about my family، میرے خاندان میں سے 197 لوگ شہید ہوئے محترم، تو میں خود خان یونس کا ہوں۔ مجھے ابھی اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بہن بھائی بھتیجے بنجے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ تو آپ جنگ بندی کی جو بات آپ نے کی اور جنگ کس طرف جا رہی ہے، ہم تو یہی سوچ رہے تھے چند دن پہلے اور کہ جنگ شاید کوئی جنگ بندی ہو جائے، کوئی سیز فائر کا ڈیل ہو جائے، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا ہے، اسرائیل اس جنگ کو بند کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور کل کی بات ہے، آج کے رات میں پوری رات سوئے نہیں ہے، میں اسرائیل کی میڈیا کو دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں۔ بنجامین نیتنیاہو جو اسرائیلی دہشت گرد وزیر اعظم ہے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ جنگ بند ہونا ہی ہے۔ ہم جب تک حماس کو، میری بات آپ غور سے سنیے، ان کے الفاظ تاکہ مسلمان بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک پورا حماس کو ختم نہیں کریں گے ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے۔ یہ سب بہانے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ صرف حماس کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ پورا فلسطین کا جو کوز ہے اسی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔
اور یہاں تک اس نے بھی حماس کو ایک پیغام دیا ہے. ان کو کیا کہہ رہا ہے یہ تو بتائیے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جو اسرائیلی قیدی آپ کے پاس ہیں آپ ہمیں حوالہ کر دو, ان کو ریلیز کر دو تو ہم آپ کو زندگی دیں گے. الفاظ ذرا سن لیں. ظاہر ہے جب ہم جیسے لاوارث عوام ہیں, جی ہم بالکل, جیسے لاوارث قوم ہیں, جو میسج دیا جا رہا ہے بڑا کلیئر اسرائیل کی طرف سے, آپ صحیح کہہ رہے, دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت جنگ بندی کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ جو حملے ہیں اس کے مظلوم فلسطینیوں پر وہ جاری رہیں گے. جنرل فرح صاحب جو کہ غزہ کے نمائندے بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, ساری صورتحال سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے. ہم جلال صاحب آپ کے دکھ میں, آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کی فیملی کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. سمیر عدنان جو کہ فلسطینی طالب علم ہے, اس وقت اسلام آباد میں ہے, ان کی فیملی وہاں پر ہے, وہ وہاں کا احوال ہمیں دے رہے تھے کہ کس کرب سے گزر رہی ہے وہاں. بالکل.